السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید وراثت آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ ہمارا سوال ہے، قائمۃ الزاویہ مثلث کے زاویوں کے ناصفوں کے نقطۂ تراکز کھینچیے۔ یہاں مثلث اے بی سی ایک قائمۃ الزاویہ مثلث دیا ہوا ہے۔ ہم ان کے تینوں زاویوں کے ناصف کھینچیں گے۔ سب سے پہلے ہم زاویہ بی کا ناصف کھینچتے ہیں، جس کے لیے ہمیں ضرورت ہے پرکار کی۔ پرکار کی نوک رکھتے ہیں ہم نقطہ بی پر، اور پرکار میں مناسب فاصلہ لیتے ہیں۔ اب ہم ایک قوس بنائیں گے ساخ بی سی پر، اسی طرح سے ساخ اے بی پر۔ اب پرکار کے فاصلے کو کم زیادہ کیے بغیر ہم پرکار کی نوک رکھیں گے ابھی حاصل ہوئے نقطے پر، اور ایک قوس بنائیں گے زاویے کے اندرونی جانب۔ اسی طرح سے فاصلے کو کم زیادہ کیے بغیر اب ہم رکھیں گے دوسرے والے قوس پر، اور ایک خطا کرنے والا قوس بنائیں گے۔ اس طرح سے یہاں ہمیں ایک نقطہ حاصل ہوا۔ اس نقطے کو ہم نشان لگا لیتے ہیں۔ اب اس نقطے سے گزرنے والی شعاع کھینچیں گے، جس کے لیے ہمیں ضرورت ہے ناپ پٹی کی۔ اب ہم شعاع کھینچیں گے جو کہ بی سے نکلتی ہو۔ تیر کا نشان لگاتے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے زاویہ بی کی تنصیف کر لی۔ اب ہم زاویہ سی کی تنصیف کریں گے، جس کے لیے ہمیں ضرورت ہے پرکار کی۔ پرکار کی نوک رکھتے ہیں ہم نقطہ سی پر، پرکار میں مناسب فاصلہ لیتے ہیں۔ اب ہم ساخ اے سی پر ایک قوس بنائیں گے۔ فاصلے کو کم زیادہ کیے بغیر ہم اب ساخ بی سی پر ایک قوس بنائیں گے۔ اب ہم پرکار کی نوک رکھیں گے ابھی حاصل ہوئے نقطے پر، اور زاویے کے اندرونی حصے میں ایک قوس بنائیں گے۔ فاصلے کو کم زیادہ کیے بغیر ہم پرکار کی نوک رکھیں گے دوسرے والے نقطے پر، اور خطا کرنے والا قوس بنائیں گے۔ اس طرح سے ہمیں یہاں ایک نقطہ حاصل ہوا۔ اس نقطے کو نشان لگا لیتے ہیں۔ اب اس نقطے سے گزرنے والی شعاع کھینچیں، جس کے لیے ہمیں ضرورت ہے ایک ناپ پٹی کی۔ اب ہم شعاع کھینچتے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے زاویہ بی اور زاویہ سی کی تنصیف کر لی ہے۔ اب ہم زاویہ اے کا ناصف کھینچیں گے، جس کے لیے ہمیں ضرورت ہے پرکار کی۔ پرکار کی نوک رکھیں گے ہم نقطہ پر، اور پرکار میں مناسب فاصلہ لے لیتے ہیں، اور ایک قوس بناتے ہیں۔
ساخ AC پر۔ اسی طرح سے ایک قوس بنائیں گے ساخ AB پر۔ ان قوسین کی وجہ سے ہمیں یہاں دو نقاط حاصل ہوئے ہیں۔ اب پرکار کی نوک رکھیں گے ہم ابھی حاصل ہونے والے نقطے پر اور زاویے کے اندرونی حصے میں بنائیں گے ایک قوس۔ اب پرکار میں لیے گئے فاصلے کو کم زیادہ کیے بغیر رکھیں گے ابھی حاصل ہونے والے دوسرے نقطے پر اور بنائیں گے خطا کرنے والا قوس۔ اس طرح سے یہاں ہمیں ایک نقطہ حاصل ہوا۔ اس نقطے کو نشان لگا لیتے ہیں۔ اب اس نقطے سے گزرنے والی شعاع کھینچیں گے جس کے لیے ہمیں ضرورت ہے ناپ پٹی کی۔ اب ہم شعاع کھینچتے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے تینوں زاویوں کے ناصف کھینچ لیے ہیں۔ اب ہم غور کرتے ہیں اس کے نقطے تراکس پر۔ اس کے نقطے تراکس کو ہم نشان لگا لیتے ہیں اور ہم یہ غور کرتے ہیں کہ قائمۃ الزاویہ مثلث کے زاویوں کے ناصفوں کے نقطے تراکس یہ مثلث کے اندرون میں واقع ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کیجیے۔ نئے تعلیمی ویڈیو کی معلومات کے لیے گھنٹی والے نشان پر کلک کرنا نہ بھولیں۔